فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ایک طرف ہو کر اشارے کے ساتھ، ایک طرف ہو کر ایک ماحول کریٹ۔ یہ جو اہل اللہ مجالس میں، مجالس ذکر میں بلاتے ہیں، خانقاہوں میں بٹھا کر ایک خاص ماحول میں اللہ اللہ کی ضرب لگواتے ہیں، یہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا قرآن کی اس آیت پہ عمل ہو رہا ہوتا ہے، اس کے لیے خاص ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے خاص ماحول کے اندر بیٹھ کر اصل ذکر آپ تنہا میں بیٹھ کر، علیحدگی میں بیٹھ کر اللہ کو پکاریں، اللہ کا نام لیجئے تنہائی میں بیٹھ کر اور اس کا مزہ لیجئے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ اپنے ذکر پر جب قبولیت پہ آئے تو راحت یوں دیتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، فرماتے ہیں جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ کے کئی نام ہیں، جو نام لیتا ہوں ہر نام کی لذت اپنی محسوس ہوتی ہے، ہر نام کی لذت اپنی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ تب بندے کو پتہ چلے گا جب انسان کے منہ کا ذائقہ ٹھیک ہوگا، ورنہ جس کا منہ کا ذائقہ ٹھیک نہ ہو، بخار ہو، صفرا کا مریض ہو، اسے چینی کھلا دیں یا مرچ کھلا دیں، وہ ایک ہی حال ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جس کی منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو، اسے جو بھی کھلائیں وہ بتائے گا یہ کڑوا ہے، میٹھا یا نمکین ہے، یہ فلاں ہے۔ تو منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو تو جسمانی غذا پتہ چلتی ہے، روح کا ذائقہ ٹھیک ہو تو روحانی غذا پتہ چلتی ہے۔ اور روح کا ذائقہ ٹھیک کب ہوگا؟ جب ہم گناہ کو چھوڑیں گے اور پچھلے گناہوں پر اللہ اللہ کی ضرب لگائیں گے۔ دیکھو جسم غلطی کرو تو اسے ضرب لگاتے ہیں، دل غلطی کرے تو اسے اللہ اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے، اس سے گناہ دھلے گا۔ اسے بھی تو کوئی ضرب لگانے کا طریقہ چاہیے نا، ضرب نہ لگائے تو کام نہیں بنتا۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے شیطان کو ضرب لگتی ہے، شیطان دوڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے شیطان مردود سے۔ تو شیطان کو ضرب لگی تو وہ دوڑا، شیطان کو ضرب لگی تو وہ بھاگا، شیطان کو ضرب لگی تو وہ فرار ہوا۔ تو ضرب لگنے سے بات بری نا، تو جو دل نے آج تک گناہ کیے ہیں، جن لذات میں رہا ہوں جو ہاضم اللذات کو یاد کرنے سے بھی نہیں جا رہی، تو اب مجھے اللہ اللہ کی ضرب لگانی پڑے گی تو میرا دل بھی صاف ہوگا نا۔ پچھلے گناہ دیکھو، ضرب نہ لگائے، دھوبی یوں کپڑے کو نہ مارے پتھر پہ تو کپڑا صاف کیسے ہوگا؟ مشین کے چکر میں گھسے گا نہیں تو سوٹ صاف کیسے ہوگا؟ تو بھائی میل کو چال اتارنے کے لیے ضرب لگتی ہے۔ تو یہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ کی ضرب آپ کے سینے پہ لگے گی، آپ کے دل پہ لگے گی، شیخ آپ کو طریقہ سمجھائے گا، تو گناہوں سے بندے کو چھٹکارا ہونا آسان ہو جائے گا۔ پھر بندے کے منہ کا نہیں، بندے کی روح کا ذائقہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر جو لفظ کہیں گے پھر اس لفظ کی تاثیر بندے کے پاس آئے گی۔ تو یہ اسے مومل جملہ نہیں کہتے۔ یہ جو کوئی کہتے ہیں نا خالی اللہ اللہ کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ بد نصیبی کی بات ہے۔ جس کو اللہ کا نام اس کی زبان پہ نہ آئے، اس کا معنی ہے اس سے اللہ ناراض ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ایک بندے سے کہا، وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ ان سے ملیں۔ میں ان سے ملا، مجھے کہنے لگا مجھے آپ لوگوں کی ایک بات اچھی نہیں لگتی۔ وہ ہے دکاندار ہے اور ٹک شاپ ہے اس کی، ایک پیٹرول پمپ پہ۔ میں نے کہا کون سی عادت؟ کہتے تم لوگ کہتے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس روضہ رسول پہ جائیں مدینہ منورہ میں، حضور پاک کی خدمت میں سلام پڑھیں، اللہ کے رسول خود سنتے ہیں جواب دیتے ہیں۔ میں اس کو نہیں مانتا، یہ غلط ہے۔ تو میں نے اسے کہا آپ کیوں نہیں مانتے؟ بہرحال بات ہوئی، سمجھایا۔ مجھے کہا میں اس کو بدعت سمجھتا ہوں، شرک سمجھتا ہوں، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بھائی یہ تو حدیث پاک میں صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری قبر کے قریب سلام پڑھتا ہے میں اس کو خود سنوں گا۔ یعنی حضور پاک نے زندگی میں اپنی وفات کے بعد کی پیشن گوئی فرمائی، من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، جو میری قبر پر سلام پڑھے گا میں اسے خود سنوں گا۔ ومن صلی علیہ من بعید علمتہ، جو دور سے پڑھے گا فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی صحیح حدیث ہے، جلال الافہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی سید خیر الانام، صفحہ 92، سعودی عرب سے کتاب چھپی ہے، اس پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ انہیں ادھر ادھر کے چکر ڈالے اور پھر ایک جملہ کہا تو میں نے اسے سمجھایا۔ میں نے کہا ذرا سمجھو، کہتے ہیں میں 22 سال مدینہ منورہ رہا ہوں لیکن تمہاری طرح میں نے بدعت نہیں کی ہے کہ روزے پہ جا کے سلام پڑھتا پھروں۔ میں نے کہا بھائی تو گیا نہیں ہے، تجھے روکا گیا ہے، تو گیا نہیں ہے، تیرے پاؤں کو وہاں جانے سے روکا گیا ہے کہ جس شیطان کا نظریہ یہ ہو اسے رسول اللہ کے قرب میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جس پر فخر کر رہا ہے وہ تیرے لیے قہر کی بات ہے، تو جس کو اچھا سمجھ رہے ہو تیرے لیے برائی کی بات ہے۔ بھائی ایک بندہ کہ میں نے آج تک اللہ کا نام نہیں لیا، تو اس کا معنی ہے تیرے زبان سے نکلتا نہیں ہے، تیرا شیطان اتنا یار بن چکا ہے، تو رسول اللہ کے قرب میں جا نہیں سکا۔ وہاں جو رحمتیں ہیں، للہیت، تقوی ہے، دین کا، ایمان کا، اسلام کا، مذہب کا ماحول ہے، شریعت کا ماحول ہے، اس ماحول میں تو قریب جا ہی نہیں سکتا، تجھے روکا گیا ہے۔
تو یہ بھی ایسے لوگ کہ یہ محمل جملہ انا للہ، خدا کا نام لینا بھی دنیا میں محمل جملہ ہے تو پیچھے فائدہ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.